بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں پیران پیر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد میں پڑھے جانے والا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ یکتائے زمانہ کامل ولی تھے، آپ ولیوں کے امام تھے۔ آپ محض صاحب کرامت بزرگ نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے متقی، پرہیزگار، عالم با عمل اور صوفی با صفا تھے۔ ظاہری و باطنی علوم کے ماہر تھے۔ مخلوق خدا آپ کی مجالس میں بیٹھ کر اپنی روحانی غذا حاصل کرتے تھے۔ آپ کے وعظ مخلوق خدا کے قلوب کو جلا بخشتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کسی عمل پر مغرور مت ہو، کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس عمل پر تمہاری روح قبض فرمائے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ ناظرین گرامی، شہنشاہ ولایت حضور غوث پاک قدس سرہ کنیت الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، جو شخص نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا، اسے بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت پڑھے، پھر وضو کے ساتھ مسواک کرے اور یہ دعا پڑھے: یا اللہ، تو اپنی عظمتوں کے ساتھ پاک ہے، تیری سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتی یا مانگتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے بخش دے اور میری طرف رجوع فرما، بے شک تو بڑا بخشنہار ہے اور مہربان ہے۔ یا اللہ، مجھے بار بار توبہ کرنے اور صابر شاکر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے مجھے پیدا کرنے والے، مجھے ان لوگوں کی فہرست میں داخل کر جو کثرت سے تیرا ذکر کرتے ہیں اور صبح شام تیری تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ دعا پڑھیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یا اللہ، میں تیرے عذاب سے تیری معافی کے ساتھ اور تیرے غضب سے تیری رضا کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں۔ الہی، میں تیری اس طرح حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتی جس طرح تو نے خود اپنے لیے کی ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے، میرے متعلق تیری نقد یعنی بر انصاف ہے۔ میرے دونوں ہاتھ اور ان سے انجام پانے والے سب اعمال تیرے حضور پیش ہیں۔ میرا نفس اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے۔ یقیناً میں ہی ظالم ہوں، میں نے برے عمل کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو میرا پالن ہار ہے اور فی الحقیقت تیرے علاوہ کوئی بخشنہار اور کوئی سچا معبود نہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ پڑھے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑی عظمتیں ہیں اور صبح شام اللہ کی پاکیزگیاں ہیں۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرے اور یہ دعا پڑھیں: اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عالم بالا کا بادشاہ ہے، وہ قہر و عظمت والا ہے اور حکمت بزرگی والا ہے۔ یا یہ دعا پڑھیں جو نبی سے رات کے قیام میں منقول ہے: یا اللہ، تیرے لیے ساری عظمتیں ہیں، تو آسمان و زمین کا نور ہے،
تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین کی رونق ہے، تیرے لیے شکر گزاری ہے، تو ارض و سما کی زینت ہے، تیرے لیے عبادتیں ہیں، تو ارض و سما اور جو کچھ ان کے درمیان یا ان کے اوپر ہے اسے قائم رکھنے والا ہے، تو حق ہے، تیری ہی ہر طرف سے حق آیا ہے، تجھ سے ملاقات برحق ہے، جنت و جہنم برحق ہے، انبیاء برحق ہیں، نبی برحق ہیں، الہی میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، میرا تجھ پر ہی ایمان اور توکل ہے، تیرے ساتھ ہی شاکی ہوں، تیرے پاس ہی جگرا لاتا ہوں، لہٰذا تو میرے اگلے پچھلے ظاہر و باطن تمام گناہ معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الہی میرا نفس متقی بنا، تو ہی اسے پاک صاف کرنے والا ہے، تو ہی اس کا دوست اور مالک ہے، الہی مجھے بہترین عملوں کی توفیق بخش، تیرے علاوہ کوئی توفیق عطا کرنے والا نہیں ہے، الہی مجھ سے برے عمل دور فرما دے اور صرف تو ہی برے عمل دور کرنے والا ہے، الہی میں تجھ سے محتاج اور فقیر بن کے مانگتی ہوں، ذلیل و حاجت مند کی طرح جولی پھیلاتی ہوں، اے میرے پروردگار مجھے میری مراد سے محروم نہ فرما، میرے لیے انتہائی مہربان بن جا۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے یحییٰ بن ابن کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل میں کس چیز سے تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے؟ فرمایا آپ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعائے افتتاح پڑھتے تھے، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اے ارض و سما کے خالق، اے ذہن و باطن کے عالم، تو ہی اختلافات میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، الہی اختلافات میں تو مجھے اپنی توفیق سے راہ حق دکھا دے، بلا شبہ جسے تو چاہتا ہے راہ حق دکھا دیتا ہے۔ 1330 نماز تہجد میں پہلی 2 رکعتیں خفیہ پڑھنا مستحب ہے، اس دوران کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے نماز و تسبیح کی توفیق عطا فرما کر انعام فرمایا ہے۔ اصل میں جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، اگر وہ کھا پی لے تو دل میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور پہلے والی فارغ البالی کی کیفیت مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے کھانے پینے سے پرہیز کریں، البتہ اگر بھوک کی شدت ہو یا روزے کی وجہ سے دن میں بھوک سے نڈال ہونے یا سحری فوت ہو جانے کا خدشہ ہو تو نماز سے قبل بقدر کفایت کھا لینا مستحب ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔